اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اردو سال اول سرمایہ اردو غزل نمبر حصہ غزل میں سے غزل نمبر 1، شاعر کا نام حسرت موہانی، جن کی آج ہم غزل نمبر 1 کا آغاز کریں گے۔ بھلاتا لاکھوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف کریں گے، ان کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم شاعر کے بارے میں جانیں گے کہ کیا خصوصیات ہیں۔ شاعر کا تعارف: حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن اور حسرت تخلص کرتے تھے۔ ان کو موہانی کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ یوپی کے قصبے موہان میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے ان کو موہانی کہا جاتا تھا۔ قادر الکلام شاعر تھے، یعنی کہ اپنے کلام میں قدرت رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ رئیس المتغزلین بھی ان کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اپنی جو غزلوں کے رئیس تھے، اس لیے ان کو رئیس المتغزلین کہا جاتا تھا۔ فلسفی شاعر تھے، برطانوی راج کی مخالفت کی انہوں نے، جس کی وجہ سے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی اور قید با مشقت یعنی کہ انتہائی سخت و تکلیف دہ جو ہے قید انہوں نے برداشت کی، جس میں روزانہ 1 من گیہوں دستی چکی پر پیسنا پڑتا تھا۔ تو یہاں پر حسرت موہانی کا ایک شعر عرض کرنا چاہوں گی کہ ہے مشق سخن جاری، ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ اردو معلیٰ کے مدیر تھے، یعنی کہ رسالہ اردو معلیٰ جو ہے وہ نکالتے رہے ہیں۔ یہ ایک ادبی رسالہ تھا، لیکن باغیانہ تحریروں کی وجہ سے انگریز حکومت نے یہ رسالہ بند کر دیا۔ حسرت موہانی تحریک آزادی یعنی کہ تحریک پاکستان کے رہنما تھے، مجلس قانون ساز کے رکن اور تنقید نگار بھی تھے، یعنی کہ تنقید نگاری پہ بھی کام کیا۔ زبان و بیان پر عبور رکھتے تھے، یعنی کہ زبان و بیان کی باریکیوں سے خوب واقف تھے۔ انہوں نے دیوان غالب کی شرح بھی لکھی، یعنی کہ مرزا اسد اللہ غالب کی شرح غالب بھی لکھی۔ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی کیونکہ برطانوی راج کی مخالفت کی انہوں نے۔ اس کے علاوہ ان کی تصنیف نکات سخن، انتخاب سخن، مشاہدات زندان، کلیات حسرت موہانی شامل ہیں۔ یہاں پر ہم باقاعدہ کریں گے تو شعر نمبر 1 ہے: بھلاتا لاکھ ہوں مگر برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں یاد آتے ہیں۔ بھلاتا لاکھ ہوں، بہت کوشش کرتا ہوں، برابر یاد آتے ہیں یعنی کہ مسلسل یاد آتے ہیں، الہی اے میرے اللہ، ترک الفت محبت کو چھوڑنے پر یاد آتے ہیں، میری یادوں میں کیوں وہ بار بار مجھے یاد آتے ہیں۔ مفہوم ہے: میں اپنے محبوب کو لاکھ بھلانے کی کوشش کر رہا ہوں، اے اللہ نہ جانے وہ مجھے ترک الفت کے باوجود یاد آ رہے ہیں۔ ترک الفت یعنی کہ بھلا دینا یادوں کو، ترک الفت کہتے ہیں ترک تعلقات، اسی طرح سے ترک الفت کے محبت کو چھوڑ دینا۔ اس میں جو ہے شاعر حسرت موہانی ہے۔ آپ اشعار کی تشریح کرتے ہوئے سب سے پہلے تھوڑا سا حوالہ بھی دے سکتے ہیں تاکہ آپ پڑھنے والے کو یہ بھی پتا ہو کہ بچے نے جو ہے وہ تشریح کو بڑے اچھے سے تیار کیا ہے۔ تو یہاں پر تھوڑا سا حوالہ اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ حسرت موہانی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں۔ عشق و عاشقی کے جذبات ان کی غزل میں بہت نمایاں ہیں اور بنیادی عنصر تغزل ہے، یعنی کہ رئیس المتغزلین کا لقب دیا گیا ہے۔ زبان و بیان کی باریکیوں سے خوب واقف ہے، شرح غالب بھی لکھی اور ان کے تصانیف کا بھی 1-2 کا آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ حسرت پہلا شعر، اس کو مطلع کہا جاتا ہے غزل کے پہلے شعر کو، کیونکہ یہ غزل کے آغاز کا اعلان کرتا ہے، تو اس کو غزل کا پہلا شعر بھی کہا جاتا ہے۔ جس میں قافیہ اور ردیف ہوں تو اس کو مطلع کہتے ہیں۔ تو یہاں پر حسرت اپنی غزل کے مطلع میں اپنے محبوب سے جدا ہونے کے بعد اس کا شدت سے یاد آنے کا جو ہے وہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ اس سے جدا بھی ہو گئے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اس کو شدت سے یاد آ رہا ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ترک تعلق کر چکا ہوں، اس کو بھلانے کی بھی لاکھ کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ سلسلہ اتنا طویل ہے کہ جیسے جیسے میں بھلاتا ہوں ویسے ویسے اس کی یادیں جو ہیں عذاب بن کر میرے ذہن کے دریچوں پر اترتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ اس کی یادوں سے چھٹکارا پانے کے لیے پریشان حال عاشق یہ دعا مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب، یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔
تو اصل میں شاعر یہاں ایک نفسیاتی مسئلہ بحث لا رہے ہیں کہ بھلایا ہمیشہ اسے جاتا ہے جو یادوں سے جڑا ہو وہ سرمایہ ہے، تو زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں یادیں جو کیا ہیں وہ ہمارے سرمایہ ہیں جو زندگی کے ساتھ چلتی ہیں، موت کے آنے سے جسم و ذہن کے ساتھ خاک میں سو جاتی ہیں، لیکن جب تک انسان زندہ رہتا ہے تو وہ یادیں ہمیں مسلسل ستاتی رہتی ہے، اور جو انسان ہمارے قریب ہو، ہمارا محبوب ہو، کیونکہ شاعر نے یہاں پر عشق مجازی کا ذکر کیا ہے، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یادیں جو ہے مسلسل ہمیں یاد آتی رہتی ہے جب تک ہماری سانسیں چلتی رہتی ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور مرزا غالب کا شعر عرض کرنا چاہوں گی کہ عشق پر زور نہیں ہے، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ تو شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر استفہامی انداز میں عرض کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، جب تک میں نے محبت ترک کرنے کا فیصلہ کیا تو اب میرا محبوب مجھے کیوں یاد آ رہا ہے، تو اب وہ بار بار مجھے یاد آ رہا ہے، حالانکہ میں نے محبوب سے ترک محبت کا جو ہے اعلان کر دیا ہے، میں محبوب کو چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن اس کی یادیں مجھے بار بار کیوں ستا رہی ہیں کہ اے الہی ترک الفت پر وہ کیوں یاد آتے ہیں، کہ اے الہی اے اللہ میں نے اس سے ترک الفت کر دی، پھر اس کی یادیں کیوں ستا رہی، اس کی یادیں بھی میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی۔ تو یہاں پر بقول الطاف حسین حالی کے ہوتی نہیں قبول دعائے ترک عشق کی، ہوتی نہیں قبول دعائے ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہا، کہ جب دل ہی نہیں چاہتا تو زبان میں اثر کہا، کہ زبان سے تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، زبانی کلامی چھوڑ دیا، لیکن میرا دل یہ بات ماننے پر تیار ہی نہیں کہ میں نے اس سے چھوڑ دیا اور اس کی یاد جو ہے مجھے نہ آئے۔ شعر نمبر 2 ہے، نہ چھیڑ اے ہم نشی کیفیت صہبا کے افسانے، شراب بے خودی کے مجھ کو ساغر یاد آتے ہیں۔ نہ چھیڑ ذکر نہ کر ہم نشیں دوست کیفیت حالت صہبا شراب ماضی، یعنی کہ ماضی کی یادیں، صہبا بہترین شراب، سرخ رنگ کی شراب کا یہاں پر جو ہے ذکر کیا ہے، حالانکہ شراب تو اسلام میں حرام ہے، لیکن شاعر نے یہاں پر یاد ماضی کو شراب کے زمرے میں لیا ہے، کہ جس طرح شراب جو ہے پینے کے بعد انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اس کو کچھ یاد نہیں رہتا، کچھ اس طرح سے نہیں، اور اس کو ایک ہی بات جو ہے وہ ستائے رہتی ہے، سارے اعضاء جو معاف ہو جاتے ہیں اور اس کا ذہن ہی سوچتا ہے، تو اسی طرح سے جو یاد ماضی ہے اس کا ذکر کیا ہے، کہ جو یاد ماضی ہے وہ بھی اسی طرح سے شاعر کا پیچھا جو ہے نہیں چھوڑ رہی، کہ اس کو اور کچھ یاد نہیں ہے، صرف ماضی کی یادیں یاد ہیں جو محبوب کی ہیں۔ تو یہاں پر افسانہ یعنی کہ مختصر کہانی جو ایک نشست میں پڑھی جاتی ہے، بے خودی اپنی ذات سے بے نیاز ہونا، اور شراب ساغر شراب کا پیالہ جس سے شراب پی جاتی ہے، تو یہاں پر شراب کا پیالہ اور صہبا یعنی کہ ساغر اور صہبا ماضی کی یادوں کے زمرے میں لیا گیا ہے۔ تو مفہوم ہے اس کا کہ اے دوست میرے روبرو شراب کا ذکر مت چھیڑ، کیونکہ اس سے مجھے وہ زمانہ یاد آ جاتا ہے جس میں شراب کے جام پی کر مست اور سرشار ہو جاتا ہوں۔ شاعر اپنے دوست سے مخاطب ہوئے کہتے ہیں کہ ماضی کی خوبصورت یادوں کا ذکر نہ چھیڑ، وہ جو میرا سرمایہ حیات ہے، میں ان خوبصورت دنوں کو یاد نہیں کرنا چاہتا ہے، میرے دوست مجھے خوبصورت اور دل افروز محافل کی یاد نہ دلاؤ، جب ہر طرف بہاروں کا زمانہ تھا، مسرتیں چہروں کی رونق ہوا کرتی تھی، اور وہ خوبصورت لمحہ یاد دلاتا ہے تو میرا دل تڑپ تڑپ جاتا ہے، ایسی بے قراری دل میں پیدا ہوتی ہے کہ کچھ اپنے بس میں نہیں رہتا۔ تو صفی لکھنوی یہاں پر ان کا شعر عرض کرنا چاہوں گی کہ غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ شاعر اس شعر کے ذریعے اپنی شاندار یادوں کو پھر سے یاد جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے، کہ نہ چھیڑا ہم نشی کیفیت صہبا کے افسانے، کہ وہ اپنی پرانی یادوں کو یاد نہیں کرنا چاہتے، وہ ہمراز سے صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گزرے زمانے کی محفلوں کے افسانے کہانیاں نہ سناؤ، جنہیں سن کر ہمارا دل بے قرار ہو، اور ہمارا دل افسانے سن کر کرب محسوس کرتا ہے، ایسا سن کر ہمیں وہ تمام قربانیاں یاد آتی ہیں جو ہم نے اس دور میں اپنے محبوب کے لیے دی تھی۔ تو یہاں پر ہے کہ روز کہتا ہوں بھول جاؤں تجھے، روز کہتا ہوں بھول جاؤں تجھے، روز یہ بات بھول جاتا ہوں۔
دراصل یہ انسان کی فطرت ہے کہ کبھی وہ اپنی ماضی کو نہیں بھول سکتا۔ وہ خوبصورت یادگار ہو، حال میں اس کے برس مصیبتوں اور تکلیفوں کا شکار ہو تو پھر انسان بار بار اپنے ماضی کی طرف دوڑتا ہے، لیکن بعض لوگوں کے لیے ماضی کی یادیں اس لیے تکلیف دہ بن جاتی ہیں کہ انہیں پھر اپنا موجودہ زمانہ مشکلات سے سخت تکلیف دہ معلوم ہونے لگتی ہیں، گویا پھر ان کے اندر اپنے حال سے فرار کا رویہ جنم لیتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے دوست کو اس زمانے کی یادوں کا ذکر چھیڑنے سے منع کرتا ہے کہ کہیں پھر اس کے لیے انہیں بھلانا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہاں پر میر تقی میر اس کیفیت کا شکار ہو تو اس نے کہا کہ یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر باز آ، یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر باز آ، ناداں پھر وہ جی سے بھلایا نہ جائے گا۔ شعر نمبر 3۔ نہیں آتی تو یاد آتی، یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتی ہے تو اکثر یاد آتے ہیں۔ مہینوں تک، کئی مہینوں تک، اکثر یاد آنا، بہت یاد آنا۔ مفہوم اکثر یوں ہوتا ہے کہ محبوب مہینوں تک یاد نہیں آتا، لیکن جب یاد ستانے لگتی ہے تو اکثر ستائے ہی چلی جاتی ہے۔ تو زیر بحث شعر میں جو محبوب ہے وہ شاعر ہے اپنے محبوب کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کیونکہ شاعر نے اس میں عشق مجازی کا ذکر کیا ہے۔ عشق مجازی اس عشق کو کہتے ہیں جو عشق فانی یعنی کہ دنیا کے ایک عام انسان سے ہوتا ہے، اور عشق حقیقی وہ جو اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، ہم اس کو عشق حقیقی کہا جاتا ہے۔ تو محبوب سے جدا ہو جانے کے بعد محبوب کی یادوں کا تسلسل نہیں رہا، تو وہ کئی روز تک اس کو یاد نہیں آتے، کئی مہینے بھی گزر جاتے ہیں تو اس کو وہ اس کی یاد نہیں آتی، کیونکہ وہ مصروف ہوتا ہے، اس کے مصروفیتوں کے دائرے میں رہتا ہے، انسان کے راستے بدل جاتے ہیں، نئے تعلقات بن جاتے ہیں، تو اس کو وہ کئی مہینوں تک یاد نہیں آتا۔ تو یہاں پر پروین شاکر کا ایک شعر ہے کہ عشق نے سیکھ لی وقت کی تقسیم اب، عشق نے سیکھ لی وقت کی تقسیم اب، وہ مجھے یاد تو آتا ہے مگر کام کے بعد۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ زندگی کے نشیب و فراز کا مجموعہ ایک وقت وہ تھا جب کسی کے بغیر زندگی کا تصور نہ تھا، آج ان کے بغیر مہینوں گزر جاتے ہیں، ان کی یاد بھی نہیں آتی، اور کئی مہینے جو ہیں اس کو اپنے محبوب سے سروکار بھی نہیں رہتا۔ تو انسان زندگی میں ایسا ہو جانا انسانی جو ہے دماغ، انسانی کمزوری کی علامت ہے کہ انسان بہت بھول جانے والا ہے۔ انسان اپنے محبوب کے لیے جگہ، اپنے دل میں اس کے محبوب کے لیے جگہ تو ہوتی ہے، لیکن کئی دفعہ وہ اپنے محبوب کی یادوں کو جو ہے وہ فراموش کر دیتا ہے۔ تو ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہو تجھے ایسا بھی نہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ یادیں بھی عجیب ہیں، دل میں چھپی رہتی ہیں، جب یاد آتی ہیں تو آنسو بن کر آنکھوں سے نکل آتی ہیں، فریاد بن کر لبوں پہ آ جاتی ہیں، احساس بن کر چہروں پر چھا جاتی ہیں۔ ایسے تناظر میں جدائی کے بعد شاعر کی یاد مدتوں نہ آئی، لیکن جب یاد آئی تو آنسوؤں کا سیلاب بن کر مجھے اپنے ساتھ بہا لے گئی۔ محبوب کی یاد لوٹ کر دل کی آنگن میں یوں آ ٹھہری ہے کہ جیسے کوئی مکیں واپس اپنے گھر میں لوٹ آیا ہے۔ ہو گئے دن جنہیں بھلائے ہوئے، ہو گئے دن جنہیں بھلائے ہوئے، آج کل ہے وہ یاد آئے ہوئے۔ شعر نمبر 4 ہے۔ حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے اب تو وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں۔ حقیقت کھل گئی، اصل بات سامنے آنا، ترک محبت، محبت چھوڑنا، بڑھ کر یاد آنا یعنی کہ پہلے سے بھی زیادہ یاد آ جانا۔ تو مفہوم کچھ اس طرح سے کہ حسرت تیرے ترک محبت کی اصلیت ظاہر ہو گئی تو ان کی پہلے سے بھی زیادہ یاد کرنے لگا ہے۔ حسرت موہانی اپنی غزل کے مقطع میں اپنے آپ سے مخاطب ہے۔ مقطع اس کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اور مقطع ہمیشہ جو ہے وہ غزل کے اختتام کا اعلان کرتا ہے۔ مقطع میں اگر شاعر اپنا تخلص استعمال نہیں کرے گا یعنی کہ آخری شعر میں، تو وہ غزل کا آخری شعر کہلائے گا، اور اگر تخلص یعنی کہ یہاں پر حسرت موہانی نے اپنا تخلص حسرت استعمال کیا تو یہ غزل کا مقطع یعنی کہ غزل کے اختتام کا اعلان کرے گا۔ تو یہاں پہ شاعر حسرت موہانی کہہ رہے ہیں کہ اے حسرت، تیرا جو دعویٰ تھا کہ تو نے محبوب کو چھوڑ دیا ہے، اب یہ حقیقت کھل چکی ہے کہ تو نے محبوب کو زبانی چھوڑا تھا، دل سے نہیں چھوڑا۔ تیرا یہ کہنا کہ تو نے محبوب سے تعلق ختم کر ڈالے، یہ آج غلط ثابت ہو گیا، کہ کیونکہ تو نے ترک تعلق سے قبل تو محبوب کا نام لینے سے ہچکچاتا تھا، تو یہ چاہتا تھا کہ تیرے محبوب کا کسی کو علم نہ ہو جائے، اور آج تم ترک تعلق کے بعد تو بات میں محبوب کا حوالہ دیتا ہے، تو محبوب کا نام لینے سے نہیں تھکتا۔
اور پہلے ہلے بہانوں سے دنیا کو بتاتا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا کہتا تھا، اس کا انداز تکلم ایسا تھا، یعنی کہ یہ ساری باتیں اس غماز میں ہیں کہ تو نے محبوب کو دل سے نہیں بھلایا۔ تو یہاں پر ایک شعر ہے کہ تمہارے بس میں اگر ہو تو بھول جاؤ مجھے، تمہارے بس میں اگر ہو تو بھول جاؤ مجھے، تمہارے بھلانے میں شاید مجھے زمانے لگے۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ آج تیری زبان پر محبوب کا ذکر بہت بڑھ گیا، تجھے پہلے کی نسبت محبوب اب بہت یاد آتا ہے۔ جب تک محبوب کے ساتھ رہتا تیری خواہش ہوتی تھی کہ کسی کو تیرے محبوب کے بارے میں علم نہ ہو، تو کسی کے سامنے اپنے محبوب کا تذکرہ نہ کرتا ہو۔ تجھے اپنے محبوب سے زیادہ محبوب کی رسوائی کا ڈر تھا، تجھے محبوب کی عزت اپنی عزت سے زیادہ محسوس ہوتی تھی کہ میرے محبوب کی عزت مجھ سے زیادہ، میری عزت سے زیادہ ہے۔ لیکن جب سے تو نے زبانی طور پر ترک محبت کا اعلان کیا، تب تو جگہ جگہ اعلان کرتا پھر رہا ہے کہ تو نے محبوب کو چھوڑ دیا ہے، اور اب تو بات بات میں محبوب کے انداز میں گفتگو کا حوالہ دیتا ہے۔ میں نے اس سے شعری حوالہ جات ہیں جو آپ میں نے لکھ سکتے ہیں، شعر نمبر 1 کے حوالے سے، 2، 3 اور 4 کے حوالے سے۔ ایک وہی شخص مجھ کو یاد رہا، ایک وہی شخص مجھ کو یاد رہا جس کا سمجھا تھا بھول جاؤں گا۔ نمبر 2 کے حوالے سے، بند کر دے کوئی ماضی کا دریچہ مجھ پر، بند کر دے کوئی ماضی کا دریچہ مجھ پر، اب اس آئینے میں صورت نہیں دیکھی جاتی۔ شعر نمبر 3 کے حوالے سے، آہٹیں گن رہا ہوں یادوں کی، آہٹیں گن رہا ہوں یادوں کی، آج بھی اپنے انتظار میں گم۔ شعر نمبر 4 کے حوالے سے، بے درد مجھ سے شرح زندگی نہ پوچھ، بے درد مجھ سے شرح زندگی نہ پوچھ، کافی ہے اس قدر جیے جا رہا ہوں میں۔ بقول واصف علی واصف کے کہ محبت محنت اور کوشش سے حاصل نہیں کی جا سکتی، یہ تو عطا ہے، نصیب ہے، بلکہ یہ تو بڑے نصیب کی بات ہے۔ یہاں پر غزل کا اختتام کرنا چاہوں گی، امید ہے آپ کو بڑے اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کے شعری حوالہ جات بھی دے دیے میں نے، مفہومی اور تشریح کے حوالے سے بھی بات کر دی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔